بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دوستوں کو اسلامک اسٹوری چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا واقعہ کا عنوان ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما۔ اس سے پہلے کے 2 پارٹ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے اور پھر قافلہ روانہ ہوا، جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے مال برداروں کی تعداد واقعی تمام لوگوں کے اونٹوں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچ گیا۔ قافلے نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہی ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں بھی آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے۔ اس وقت یہاں آپ کے ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی۔ اس کا نام بحیرہ تھا، لیکن اب جب آپ یہاں اترے تھے تو اس گرجے کا پادری نستورہ تھا اور دونوں سفروں کے درمیانی مدت 13 سال تھی۔ پہلے سفر میں آپ کی عمر 12 سال تھی اور اب آپ 25 سال کے ہو چکے تھے۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ قافلے کے لوگوں نے اسے تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک نے فوراً تلوار سوت لی اور چلا اٹھا، اے قریش، اے قریش! چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ڈر کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ گرجے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک کھڑکی کھولی اور پکارا، اے لوگو، تم کس بات سے ڈر گئے؟ یہ دیکھو، میرے پاس ایک تحریر ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھا دیا، میں اس تحریر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر یعنی اللہ کا رسول ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ننگی تلوار اور زبردست امداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو شخص ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ گرجے سے باہر آیا اور بولا، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما رہے ہیں؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کو اور قریب جا کر دیکھا۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہمارے چینل اسلامک اسٹوری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی ہی اچھی ویڈیوز اور واقعے سننے کو ملے۔ پھر آپ کے سر اور قدموں کا بوسہ دینے کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما تھے اس کے بارے میں نستورہ نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ غرض اس واقعے کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا،
آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسرہ سے ملا، اسے قدرے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا، قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید فروخت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نفع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا نفع نہیں کما سکے تھے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم برسوں سے خدیجہ رضی اللہ عنہما کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہم نے کبھی حاصل نہیں کیا۔ آخر تجارت سے فارغ ہو کے قافلہ واپس روانہ ہوا۔ اس سے آگے کا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ پوسٹ میں اپلوڈ ہوگا۔ پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے، آمین ثم آمین۔